السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا یہ ویڈیو ایک عبرتناک اور حیرت انگیز حکایت پر مشتمل ہے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ جو آدمی دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ یہ محاورہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ اگر کوئی دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کے در پہ رہے گا تو خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا، دوسرے کے نقصان کے در پہ رہے گا تو خود نقصان اٹھائے گا، دوسرے کو گرانے کی کوشش کرے گا خود گر جائے گا، دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں رہے گا خود اس کا عیب ظاہر ہو جائے گا۔ الغرض دوسرے کا کسی بھی اعتبار سے برا چاہے گا تو خود اس کا برا ہوگا۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، جو آدمی اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ اس میں گرتا ہے۔ قیل ان رجلا من العرب دخل علی المعتصم فقربہ وادناہ وجعلہ ندیمہ۔ کہا گیا ہے کہ عرب کا ایک آدمی معتصم بادشاہ کے پاس آیا، اس نے اس کو اپنا مقرب اور ہم نشین و مصاحب بنا لیا، اور وصار يدخل على حریمہ من غیر استئذان وکان له وزیر کثیر الحسد، اور وہ بغیر اجازت کے اس کی عورتوں کے پاس آنے جانے لگا، اور معتصم کا ایک بہت حسد کرنے والا وزیر تھا۔ فغار من البدوی وحسدہ وقال فی نفسہ لا بد من مکیدۃ علی ھذا البدوی، اس کو اس دیہاتی سے غیرت آئی اور اس پر حسد کیا، اور اپنے جی میں کہا کہ ضرور اس دیہاتی کے خلاف کوئی چال چلنی چاہیے۔ فَإِنَّهُ قَدْ أَخَذَ بِقَلْبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبْعَدَنِي مِنْهُ، اس لیے کہ اس نے امیر المؤمنین کے دل کو پکڑ لیا ہے، یعنی امیر المؤمنین کے دل میں گھر کر لیا ہے، اس کا چہیتا بن گیا ہے اور مجھے اس سے دور کر دیا ہے۔ فصار يتلطف بالبدوی وأتى به إلى منزله ووضع له طعاما أكثر فيه من الثوم، پس وہ دیہاتی سے نرمی برتنے لگا اور اس کو اپنے گھر لے آیا، اور اس نے اس کے لیے کھانا رکھا جس میں لہسن زیادہ ڈال دیا۔ فلما اکل البدوی قال له احذر ان تقرب من الامیر فیشم منک رائحۃ الثوم فیتعدی لذلک، جب دیہاتی نے کھا لیا تو وزیر نے اس کو کہا کہ امیر المؤمنین سے قریب ہونے سے بچنا، لہسن کی بو سونگھ کر اس کو تکلیف ہوگی۔ فَإِنَّهُ يَكْرَهُ رَائِحَتَهُ، وہ اس کی بو کو ناپسند کرتے ہیں۔ ثُمَّ ذَهَبَ الْوَزِيرُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَخَلَا بِهِ وَقَالَ إِنَّ الْبَدَوِيَّ يَقُولُ عَنْكَ لِلنَّاسِ ان امیر المؤمنین ابخر،
پھر وزیر امیر المؤمنین کے پاس گیا اور تنہائی میں اس سے ملا اور کہا کہ دیہاتی آپ کے بارے میں لوگوں سے کہتا ہے کہ امیر المؤمنین گندہ دہن ہے، یعنی اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ فلما اتی البدوی طلبہ المعتصم، جب دیہاتی آیا تو امیر المؤمنین نے اس کو بلایا۔ فلما قرب منہ جعل کمہ علی فمہ مخافۃ ان یشم الامیر منہ رائحۃ السوم، جب نزدیک ہوا تو اپنی آستین اپنے منہ پر رکھ دی، اس اندیشے سے کہ لہسن کی بو امیر المؤمنین اس سے سونگھ لے۔ فلما رآہ امیر المؤمنین وہو یستر فمہ بکمہ قال، جب امیر المؤمنین نے اس کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی آستین سے منہ چھپا رہا ہے تو اس نے کہا، ان الذی قال لہ الوزیر صحیح، کہ وزیر نے جو بات کہی تھی وہ بالکل درست ہے۔ فَكَتَبَ الْمُعْتَصِمُ كِتَابًا إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ يَقُولُ فِيهِ إِذَا وَصَلَ إِلَيْكَ كِتَابِي هَذَا فَاضْرِبْ رَقَبَةَ حَامِلِهِ، پس معتصم نے اس کے کسی گورنر کو ایک لیٹر اور پرچہ لکھا جس میں وہ کہتا ہے کہ جب میرا یہ لیٹر آپ کو ملے تو اس کو لے کر آنے والے کی گردن اڑا دو۔ ثم دعا البدوی ودفع الیہ الکتاب وقال له امد به الى فلان وجئ سریا بالجواب، پھر اس نے دیہاتی کو بلایا اور اس کو لیٹر دیا اور کہا کہ اس کو فلاں کے پاس لے کر جاؤ اور جلدی جواب لے کر آؤ۔ فامتثل البدوی ما رسم به المعتصم واخذ الکتاب وخرج به من عنده، دیہاتی نے معتصم کے حکم کی تعمیل کی، یعنی جس کا حکم کیا تھا اس کو کیا اور لیٹر لے کر اس کے پاس سے نکلا۔ فبینما هو بالباب اذ لقیہ الوزیر فقال له این ترید، اس دوران کہ وہ دروازے پر تھا وزیر کی اس سے ملاقات ہو گئی۔ وزیر نے اس سے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ قال اتوجہ بکتاب امیر المؤمنین الی عاملہ فلان، دیہاتی نے کہا کہ امیر المؤمنین کا لیٹر لے کر اس کے فلاں گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ فقال الوزیر فی نفسہ ان هذا البدوی ینال من التقلید مالا جزیلا، وزیر نے اپنے جی میں کہا یقیناً یہ دیہاتی اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے بہت سا مال پائے گا۔ فقال له ما تقول في من يريحك من هذا التعب الذي يلحقك في سفرك ويعطيك 2000 دینار، تو اس وزیر نے دیہاتی سے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو تجھے آرام پہنچائے اس تھکن سے جو تجھے تیرے سفر میں لاحق ہوگی، اور ساتھ ہی وہ تجھے 2000 روپے بھی دے۔ فقال له انت الکبیر وانت الحاکم ومہما رأیتہ من الرأی افعل،
تو دیہاتی نے کہا کہ آپ ہی بڑے ہیں اور آپ ہی فیصلہ کر لیجئے، جو رائے بھی آپ مناسب سمجھے کر لیجئے۔ فقال ہات الکتاب فدفعہ الیہ واعطاہ الوزیر 1000 دینار۔ تو وزیر نے کہا کہ لائیے لیٹر، تو دیہاتی نے وہ لیٹر اس کو دے دیا اور وزیر نے اس کو 2000 روپے بھی دیے۔ فرکب الوزیر، پس وزیر سوار ہوا، وسار بالکتاب الی المکان الذی هو قاصدہ، اور لیٹر لے کر اس جگہ پہنچا جہاں کا اس کا ارادہ تھا۔ فلما قرأ العامل الکتاب امر بضرب عنقہ، جب گورنر نے لیٹر پڑھا تو اس کی گردن اڑانے کا حکم کیا۔ وبعد ایام تذکر الخلیفۃ فی امر البدوی وسأل عن الوزیر، کچھ دنوں کے بعد خلیفہ کو دیہاتی کا معاملہ یاد آیا اور نیز وزیر کے بارے میں بھی پوچھا۔ فأخبر بأن له ایاما ما ظہر وأن البدوی بالمدینة مقیم، خلیفہ کو خبر دی گئی کہ چند دنوں سے وزیر نظر نہیں آ رہا اور دیہاتی شہر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ فتعجب المعتصم من ذلك وامر باحضار البدوی وسألہ عن حالہ، معتصم کو اس سے تعجب ہوا اور دیہاتی کو حاضر کرنے کا حکم صادر کیا اور اس سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ فأخبرہ بالقصة التي اتفقت له مع الوزیر من اولها الى آخرها، تو دیہاتی نے شروع سے لے کر اخیر تک جو کچھ اس کو وزیر کے ساتھ پیش آیا تھا بیان کر دیا۔ فقال انت قلت عنی انی ابخر، پھر خلیفہ نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ کیا تو نے میرے بارے میں ایسا کہا تھا کہ میں گندہ دہن ہوں، یعنی میرے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے؟ فقال معاذ اللہ یا امیر المؤمنین کیف تحدث بما لیس لی بہ علم، تو دیہاتی نے کہا کہ کیسے میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ وَإِنَّمَا كَانَ مَكْرًا مِّنْهُ وَخَدِيَّةً، اور وہ تو صرف وزیر کی طرف سے مکر و فریب اور چالاکی تھی۔ وَأَعْلَمَهُ كَيْفَ دَخَلَ بِهِ إِلَى بَيْتِهِ وَأَطْعَمَهُ السُّومَ وَمَا جَرَى لَهُ مَعَهُ، اور پھر اس دیہاتی نے خلیفہ کو بتایا کہ کیسے وہ وزیر اس کو اس کے گھر لے گیا اور اس کو لہسن کھلایا اور جو کچھ اس کو پیش آیا سب بتا دیا۔ فقال المعتصم قاتل اللہ الحسد بدا بصاحبہ فقتلہ، تو معتصم نے کہا کہ اللہ تعالی حسد کا ستیہ ناش کرے جو حسد والے سے ظاہر ہوا، جس نے اس کی جان تک لے لی۔ ثم خلع علی البدوی واتخذہ مکانہ وزیرا، پھر خلیفہ نے بدوی کو انعام و اکرام سے نوازا اور مقتول وزیر کی جگہ اس کو وزیر بنا دیا۔ وراح الوزیر بحسدہ، اور پہلا وزیر حسد کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو آدمی بھی کسی کے اوپر حسد کرتا ہے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے، تو اسے خود ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
اور حسد یہ بہت ہی بڑی خطرناک بیماری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ بلا شبہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور کسی آدمی کی نعمتوں کو دیکھ کر اس پر حسد کرنا اور جلن کرنا، یہ زبان حال سے گویا اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ نعمتیں اس کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ حسد اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی نعمت ملی ہوئی ہو، چاہے دنیاوی نعمت چاہے اخروی نعمت، اس کی نعمت کو دیکھ کر کوئی آدمی اپنے دل کے اندر یہ تمنا کرے، یہ خواہش رکھے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے، چاہے مجھے وہ نعمت ملے یا نہ ملے، اس کو کہا جاتا ہے حسد۔ اور ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت اس کو دی ہے وہ اس کے پاس بھی رہے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس جیسی نعمت عطا فرمائے، اس کو کہا جاتا ہے رشک۔ گویا حسد کے اندر آدمی دوسرے کی نعمتوں کا زوال چاہتا ہے، چاہے وہ نعمت اس کو ملے یا نہ ملے، اور رشک کے اندر آدمی دوسرے کی نعمت کا زوال نہیں چاہتا، بلکہ یوں چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس بھی باقی رہے اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسی نعمت عطا فرما دے، اس کو کہا جاتا ہے رشک۔ حسد کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور حسد کے بارے میں کیسی کیسی وعیدیں ہیں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن